بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ مومن عشق و محبت کے ساتھ ہر روز 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس خوش نصیب کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، ابھی تم نے درود پاک کی بہت ہی پیاری ایک بشارت، ایک فضیلت سنی ہے کہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا اجر کیا ہے، اس کا صلہ کیا ہے کہ سرکار کے ساتھ بندہ جو ہے وہ ہاتھ ملائے گا۔ اب اگر اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے، تھوڑا سا تفکر کیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک استعمال شدہ رومال تھا، اور آپ ایک ضیافت کے موقع کے اوپر بقیہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک رومال ہے، اور ان کی کنیز کو حکم دیتے ہیں کہ میرا وہ خاص رومال لے کر آؤ۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیز ہے وہ رومال لے کر آتی ہے، تو آپ کہتے ہیں اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رومال اس کنیز سے لیا اور اس رومال کو آگ میں ڈال دیا۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے، ہم سب کپڑے پہن رہے ہیں، کپڑے کو آگ اگر لگا دی جائے، کپڑے کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے تو کپڑا تو جل جائے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوتا ہے، اس کپڑے کو کچھ نہیں ہوتا، اور تھوڑی دیر بعد آپ اس رومال کو آگ سے نکال لیتے ہیں، اور سارے جو ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ اب یہ پہلے سے بھی زیادہ صاف و شفاف ہے۔ تو سب کہتے ہیں کہ حضور ماجرا کیا ہے، یہ کیسے ہوا؟ کپڑے کی فطرت ہے کہ یہ آگ کے اندر جا کر جل جاتا ہے، لیکن یہ کیسا کپڑا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رومال مبارک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں نے ٹچ کیا ہے، مس کیا ہے۔ تو آپ دیکھیے، اگر ایک رومال محترم سامعین جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، وہ آگ کے اندر جا کر نہیں جلا، تو بندہ مومن جو اشرف المخلوقات ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو آپ پر درود پڑھتا ہے، جو آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، سرکار جن کے لیے ہر سال قربانی کیا کرتے تھے، جب وہ ہر روز درود پاک پڑھے گا اور وہ قبول ہوگا، تو پھر انشاءاللہ عز و جل ہمارا تو عقیدہ ہی یہی ہے کہ جس کے اوپر سرکار کی نظر پڑ گئی قیامت کے دن تو وہ بھی بخشا جائے گا، اور ہاتھ ملانا تو ماشاءاللہ یہ کتنی اعلیٰ بات ہے۔ تو محترم سامعین، سب دوست احباب کوشش کیا کریں کہ ہر روز تھوڑا سا وقت نکال کر درود پاک جو ہے اس کی ہم کثرت کیا کریں۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بندہ مومن جتنی نیتیں زیادہ کرے گا اتنا ہی اسے اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ آپ دیکھیے، کاروبار کا اصول ہی یہی ہے، آپ کچھ پیسہ لگاتے ہیں، کچھ وقت لگاتے ہیں، کچھ اپنی ہمت و طاقت لگاتے ہیں، اور اس کے ریٹرن میں اس کے عوض آپ کو پیسہ ملتا ہے، اس کے عوض آپ پیسے کماتے ہیں۔ تو اعمال کا سلسلہ بھی یہی ہے، اعمال کے اندر بھی جتنی نیتیں آپ زیادہ کریں گے اتنا ہی آپ کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے اس محفل پاک میں شرکت کرتے ہیں، جو سیکھیں گے اس کو یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، جیسا کہ یقیناً آپ سب کے علم میں ہے کہ ذوالحجۃ الحرام کے مبارک ایام جاری و ساری ہیں، اور یہ ایام جو ہیں ایک بہت ہی پیارا ہمیں درس دیتے ہیں، ایک بہت ہی پیارا سبق جو ہے وہ ہمیں پڑھاتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں، اور ان ایام کو جو ہے وہ غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، اور ان ایام کے اندر بندے کو چاہیے کہ جس طرح ایک رمضان المبارک میں ایک جذبہ آتا ہے کہ یار رمضان آ گیا، یار روزے رکھنے ہیں، یار تراویح پڑھنی ہے، یار قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، یار عبادات کا سلسلہ کرنا ہے، اسی طرح ذوالحجۃ الحرام کے ان ایام کے اندر بھی عبادات کا خصوصی اہتمام کیا جائے۔ روایت کے اندر ذکر ہے کہ جس طرح رمضان المبارک کے اندر رات میں زیادہ فضیلت ہے، رات میں زیادہ ثواب ہے، رات میں زیادہ برکت ہے، اسی طرح ذوالحجۃ الحرام کے دنوں میں زیادہ ثواب ہے، ان کے دنوں میں زیادہ برکتیں ہیں، ان کے دنوں میں زیادہ اجر ہے۔
محترم سامعین، یہ ایام جو ہیں یہ ہمیں ایک بہت ہی پیارا قربانی کا درس دیتے ہیں۔ یقیناً ہم سب اس درس کے ساتھ، وہ واقعہ بہت ہی طویل ہے، اس کے ساتھ ہم یقیناً واقف ہوں گے، لیکن میں آپ کو آج ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جو ہم سنیں گے اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ واقعات جو ہم ذکر کرتے ہیں، جو باتیں ہم کرتے ہیں محترم سامعین، ہم یہ کوئی ہوائی مخلوقات کی بات نہیں کرتے، ہم یہ ان لوگوں کی بات نہیں کرتے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ 7 یا 8 مختلف طیارے ہیں، 7 یا 8 مختلف جو ہیں وہ پلینٹس ہیں، ان کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں جو دنیا سے باہر ہیں، ہم ان کی باتیں نہیں کرتے، ہم انہی لوگوں کی باتیں کرتے ہیں جو انسان ہیں، جو ہم سے پہلے آ کر گزر چکے ہیں۔ محترم سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کا مبارک زمانہ جاری و ساری ہے۔ آپ کے دور خلافت کے دوران ایک علاقہ، حمص کا علاقہ، اسے فتح کیا جاتا ہے۔ اب سوچا جاتا ہے کہ اس علاقے کے اندر خلیفہ کسے بنایا جائے۔ آپ کو جیسے پتہ ہے جب کوئی علاقہ اسے فتح کیا جاتا ہے، کوئی آپ کی تحویل کے اندر کوئی جگہ آتی ہے تو اس کے اوپر کسی کو حکمران جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے، کسی کو اس جگہ کے اندر جو ہے وہ حاکمیت دی جاتی ہے۔ تو آپ نے آپ کہہ لیں کہ رفقا کے ساتھ یہ مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ہم حمص کا خلیفہ جو ہے وہ مقرر کر دیتے ہیں۔ آپ کو وہاں کا خلیفہ مقرر کر دیا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد، آپ کہہ لیں 4 یا 5 ماہ کے بعد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رفیق کو کہا کہ مجھے حمص کی جو ہے ایک لسٹ لا کر دو، ایک وہاں کی مجھے لسٹ لا کے دو، فہرست لا کے دو۔ تو آپ کے رفیق نے پوچھا حضور آپ کو کس چیز کی میں لسٹ لا کے دوں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے سعید بن عامر کو وہاں پر خلیفہ مقرر کیا تھا، اس بات کو کچھ عرصہ ہو چکا ہے، آپ مجھے وہ لسٹ لا کر دیں جس کے اوپر جو حمص کے سارے غریب لوگ ہیں ان کا نام لکھا ہو، تاکہ مجھے پتا ہو وہاں پر کون کون غریب ہے اور ہم ان کی کچھ مدد کریں۔ تو آپ کے رفیق نے جو ہے گویا کہ چند دنوں کے بعد آپ کو وہ جو لسٹ ہے وہ پیش کر دی کہ حضور یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کے نام ہے جو حمص کے اندر سب سے زیادہ غریب ہیں۔ تو آپ دیکھیے محترم سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ فہرست دیکھی تو آپ حیران کہ میرا خلیفہ سعید بن عامر، جسے میں نے حمص کا خلیفہ بنا دیا، گویا کہ آپ کہہ لیں صدر بنا دیا، پرائم منسٹر بنا دیا، وہ اس غریبوں کی لسٹ کے اوپر سب سے اوپر ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ عموماً ہمارے حالات کے اندر جس کے پاس جتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے، حاکمیت ہوتی ہے، اتنا ہی اس کا بینک بیلنس بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ قربانی کا جذبہ محترم سامعین۔ تو آپ نے جب یہ دیکھا کہ میرا خلیفہ حمص کے اندر غریب لوگوں کی فہرست میں سب سے اوپر ہے، تو آپ نے ارادہ کیا اپنے رفیق کے ساتھ کہ آؤ ہم حمص جا کر دیکھتے ہیں، ہم جا کر وہاں پر دیکھتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو چند دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس رفیق خاص کے ساتھ جو ہے وہ حمص کی جانب تشریف لے کر چلے جاتے ہیں۔ آپ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو اب دیکھیے عموماً ہمارے جس طرح اب یہاں پر بھی ایک محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے، دوست احباب کو اکٹھا کر لیا گیا ہے، اسی طرح اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حمص پہنچے تو آپ کے رفیق کے ساتھ آپ نے وہاں پر بھی کچھ لوگوں کا اہتمام کیا، گویا کہ ایک محفل پاک کی، کچھ لوگوں کو بلا لیا۔ اب بات جو ہے وہ سب کے سامنے کی جائے گی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر جلوہ فرما ہیں، آپ کے وہ رفیق بھی جلوہ فرما ہیں، اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس پورے علاقے کے خلیفہ ہیں، آپ کہہ لیں کہ سردار اعلیٰ ہیں، حکمران ہیں، قاضی ہیں، جو بھی آپ کہیں، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں۔ اب جس طرح ہم سب یہاں پر موجود ہیں تو اس طرح وہاں پر بھی بات چھڑی، وہاں پر بھی گفتگو جو ہے اس کا آغاز ہوا، اور حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ فرما تھے۔ آپ کے ساتھ وہ فہرست کی بات کرنے سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلیں بات وہ ہو جائے گی، لیکن میں پہلے لوگوں سے تو کچھ بات کر لوں، لوگوں سے تو میں پوچھ لوں کہ میں نے آپ کو یہاں کا خلیفہ مقرر کیا ہے، لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ میرا مقررہ خلیفہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو وہاں پر بھی کچھ لوگ جمع تھے جنہوں نے کہا کہ حضور ہم ان کے ساتھ بہت ہی مطمئن ہیں، لیکن
ہم ان کے ساتھ مطمئن ہیں، یہ بہت اچھے ہیں، لیکن ہمیں ان سے گویا کے 4 شکایات ہیں۔ اب حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول خلیفہ دوم، آپ وہاں پر جلوہ فرما ہیں۔ جب لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اچھے ہیں لیکن ہمیں ان سے 4 شکایات ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلے یہ بات کی جائے، پہلے مجھے بتائیے کہ آپ کو میرے خلیفہ کے ساتھ کیا 4 شکایات ہیں۔ آپ دیکھیے شکایات بھی تو نپی تلی 4 شکایات، تو جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ فرما ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور یہ بہت اچھے ہیں لیکن 4 شکایات ہیں۔ پہلی شکایت کہ پہلے جب یہ خلیفہ مقرر ہوئے تھے تب یہ نماز فجر ادا کر کے مسجد میں ہی رہا کرتے تھے، لیکن اب یہ نماز فجر ادا کر کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اب حالانکہ یہ کوئی شکایت نہ ہوئی لیکن لوگوں نے یہ کہہ دیا۔ اسی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور پہلے یہ رات کو بھی ہمیں ملا کرتے تھے، اب رات کے وقت یہ ہمیں نہیں ملتے۔ حضرت عمر فاروق سن رہے تھے، لوگوں نے کہا حضور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہر ماہ 1 دن چھٹی کرتے ہیں، 1 دن یہ ہمیں نہیں ملتے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ ہمیں سمجھ نہیں آتی، کوئی ہمیں پتہ نہیں چلتا، یہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 4 باتیں سنی، حالانکہ اگر دیکھیے تو اس شکایات تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے اصرار کیا، انہوں نے بتایا، آپ نے قبول کیا۔ آپ نے پھر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ حضور، گویا کہ حضور یہ کیا بات ہے، ان باتوں کی تفصیل دی جائے۔ تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جس کا مفہوم مضمون یہ ہے کہ میں چاہتا تھا میرے یہ راز کسی پر آشکار نہ ہوں، لیکن چلیں اب لوگوں نے بات کر دی ہے تو میں بھی لوگوں کو مطمئن کر دیتا ہوں، میں بھی ان کے سوالات کے جوابات دے دیتا ہوں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا اعتراض گویا کہ جو انہوں نے میرے پہ کیا کہ پہلے میں فجر کے بعد بھی بیٹھتا تھا، اب میں فجر کی نماز پڑھ کے گھر چلا جاتا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور اس کی وجہ یہ ہے میری بیوی جو ہے وہ کچھ عرصے سے بیمار ہے، وہ گھر کے کام نہیں کر سکتی، وہ بچوں کو تیار نہیں کر سکتی، وہ ناشتہ نہیں بنا سکتی، تو اب میں خود فجر کی نماز کے بعد گھر جاتا ہوں، میں گھر کی صفائی کرتا ہوں، میں بچوں کو تیار کرتا ہوں اور میں سب کے لیے ناشتہ بناتا ہوں۔ یہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، یہ حمص کے خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، کسی معمولی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی۔ تو یہ پہلی بات، سب نے گویا کہ سبحان اللہ کی صدا بلند کر دی۔ دوسری بات جو لوگوں نے کہی تھی کہ پہلے یہ رات کو بھی ملتے تھے، اب یہ رات کو ہمیں نظر نہیں آتے، تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو جیسے کہ پتہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے 40 سال کے بعد اسلام قبول کیا، میں نے اسلام کے اندر آنکھ نہیں کھولی، ہمارے اوپر یہ کتنا کرم ہے کہ ہم نے اسلام کے اندر آنکھ کھولی، ہمارے باپ دادا مسلمان، ہماری ماں، ہماری نانی نانا سب مسلمان، ہم مسلمان کے علاقے میں پیدا ہوئے، ہم نے شروع سے محمد احمد درود پاک کی صدائیں سنی، لیکن صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن سے اسلام نہ دیکھا تھا، میں نے گویا کہ ایک عرصے کے بعد اسلام قبول کیا، تو میں چاہتا تھا کہ رات کا وقت جو ہے وہ صرف میرا اور میرے رب کا ہو، رات کا وقت جو ہے وہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہوں، رات کا وقت جو ہے وہ میں اللہ کو منانے میں لگا دوں۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھی جائے، ہر صحابی نبی جنتی، کوئی بھی صحابی رسول ایسا نہیں ہے جو جنتی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی راضی ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا دوسری وجہ یہ تھی۔ تیسری بات جو لوگوں نے کہی تھی کہ حضور یہ 1 دن مہینے میں چھٹی کرتے ہیں، ہم جو ہے گویا کہ 10-12 دن مہینے میں چھٹی کرتے ہیں، لیکن صحابی رسول صرف 1 دن چھٹی کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضور میں حمص کا خلیفہ ہوں، لسٹ آپ کے پاس ہے، آپ کے سامنے ہے، میں بہت غریب ہوں،
میرے پاس اتنا مال و اسباب نہیں ہے، تو مہینے میں ایک دن ہوتا ہے جب میرے پاس صرف ایک ہی لباس ہے، میں اس لباس کو مہینے بعد اتار دیتا ہوں اور میں اپنے بیوی کے کپڑے پہنتا ہوں اور میں اپنے لباس کو دھوتا ہوں، جب وہ سوکھ جاتا ہے پھر اسے میں دوبارہ پہن لیتا ہوں۔ تو یہ وجہ ہے مہینے میں ایک دن میں چھٹی کرتا ہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے محترم سامعین؟ اسی کے ساتھ جو چوتھی بات لوگوں نے کہی تھی کہ حضور مہینے میں یا کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میں نے اسلام کے اندر آنکھ نہ کھولی تھی، میں نے ایک زمانہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور گزارا تھا، ان کے قریب میں نہ تھا، میں نے اسلام کی جو مبارک ساعتیں ہیں وہ نہ پائیں تھی ایک عرصے تک، تو جب وہ خیالات مجھے آتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا اتنا عرصہ کس حال میں گزارا، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ گویا کہ وقت نہ گزارا عبادت کے اندر، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے اندر، آپ کی صحبت کے اندر وہ وقت نہ گزارا، میں قرآن سے دور تھا، میں گویا کہ درود پاک سے دور تھا، میں اچھے اعمال سے دور تھا، جب یہ چیزیں میں سوچتا ہوں تو میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ محترم سامعین، واقعہ بہت طویل تھا لیکن میں نے مختصر کے ساتھ، اختصار کے ساتھ آپ کو عرض کیا کہ قربانی کا جذبہ آپ دیکھیے، یہ صحابی رسول ہیں، ہم سب محترم سامعین الحمدللہ مسلمان ہیں، ذوالحجۃ الحرام کے مبارک ایام جاری و ساری ہیں، یہ ایام ہر سال ہماری زندگی میں آتے ہیں، لیکن ہمارا ان ایام کے ساتھ رد عمل کیا ہوتا ہے، ہمارا ان ایام کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے، ہم انہیں کس طرح گزارتے ہیں۔ آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ کے علم میں امت کے لیے، میرے اور آپ کے لیے وہ ہر سال قربانی دیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال محترم سامعین کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات کو اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ سوج جایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب مجھے اور آپ کو یاد کیا کرتے تھے تو وہ اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ بھیگ جاتی ہے۔ اب یہ بات جو ہے، یہ نقطہ بھی ہے جو یہ غور طلب ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے جب آدمی روتا ہے، جب اس کے آنسو آتے ہیں، ہم سب نے بھی دیکھا ہے کہ داڑھی والے لوگ جب روتے ہیں ان کی داڑھیاں بھیگتی نہیں ہیں، ان کی داڑھیوں میں سے پانی نہیں گرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ رویا کرتے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے کہ آپ کے آنسو آپ کی داڑھی مبارک میں جایا کرتے تھے اور اتنا پانی وہاں پر گویا کہ جمع ہو جاتا تھا، پھر وہ پانی جو ہے وہ بہہ جاتا تھا۔ سامعین، تو محترم سامعین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، آپ کو، میرے والد کو، آپ کے والد کو، میری ماں کو، آپ کی ماں کو، میرے دادا کو، آپ کے دادا کو، ہمارے پورے گھرانے کو یاد رکھا۔ انہوں نے ہمارے لیے دعا کی۔ جب وہ ظاہری طور پر دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے تو وہ میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہے تھے، جب وہ ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے کر گئے وہ میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہے تھے۔ آپ نے یقیناً سب واقعات سن رکھے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ بھی گویا کہ اپنی فکر میں ہوں گے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پریشان ہوں گے، وہ سجدے میں ہوں گے، وہ سجدے سے سر نہ اٹھا رہے ہوں گے، وہ پل صراط پر ہوں گے، وہ میزان پر ہوں گے، وہ میرے اور آپ کے لیے بھاگ رہے ہوں گے، وہ میرے اور آپ کے لیے شفاعت کر رہے ہوں گے، وہ میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہاں پر دعا کر رہے ہوں گے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، میرا نام طیب ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، حضور مجھ سے واقف ہیں، حضور ہم سب کو جانتے ہیں، ہمارے والدین کو جانتے ہیں، حضور وہاں پر ہمارا نام لے، ہماری قسمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو محترم سامعین، مختصر سا بیان کرنا تھا، چند باتیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، چند اچھی باتیں جو ہیں ان کا تبادلہ کرنا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھیں کہ آپ دیکھیے ذوالحجۃ الحرام کے مبارک ایام جاری و ساری ہیں،
یہ ایام جو ہیں قربانی کا درس دیتے ہیں۔ عید کے بعد 20 یا 19 دن رہتے ہیں، پھر محرم الحرام کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ سال کا آغاز جو ہے وہ قربانی کے ساتھ ہوا، سال کا اختتام جو ہے وہ قربانی کے ساتھ ہوا۔ بندہ مومن جب پیدا ہوتا ہے، آپ اس بات کے ساتھ اتفاق کریں گے، آپ کی عمر میرے سے زیادہ ہے، آپ کا تجربہ میرے سے زیادہ ہے، آپ کا علم میرے سے زیادہ ہے، بندہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، بندہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ بندہ کہ یار یہ چیز آ جائے، وہ چیز آ جائے، پھر میں خوش ہو جاؤں گا، پھر میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ محترم سامعین، ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ زندگی کا نام ہی یہی ہے، زندگی ہے ہی پریشانی کا نام، لیکن دلوں کا چین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ اگر تھوڑا سا سکھ جو ہے وہ دنیا میں ملتا ہے تو وہ صرف اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے اندر ملتا ہے۔ ویسے تو ان کے علاوہ دنیا کے اندر پریشانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر غم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، بات کا اختتام کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک عرصہ زندگی کا ہم نے گزار دیا، ایک وقت جو ہے ہم نے زندگی کا گزار دیا۔ عید ہم ہر سال مناتے آ رہے ہیں، ہر نعمت کے ساتھ ہم لطف اندوز ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت کمزور ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کر کر کے آج ہماری کمریں جھک چکی ہیں، ہمارے بال سفید ہو چکے ہیں۔ لیکن محترم سامعین، ہم دین کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ ہماری کتنی اٹیچمنٹ ہے۔ عید جو ہے وہ آنے والی ہے، آج آپ دیکھیے اس ہفتے عید ہے، اگلے ہفتے عید ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کیا یہ جو ذوالحجۃ الحرام کے ایام ہے یہ ختم؟ کیا جو میں ایک مسلمان تھا، میں نے جو عبادت کا اہتمام کیا تھا وہ ختم؟ اب اگلے سال دیکھیں گے، اب اگلے رمضان میں دیکھیں گے، جب کوئی اور اسلامی تہوار آئے گا پھر ہم دیکھیں گے۔ تو سامعین، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک مومن کا ہر لمحہ عبادت میں گزرنا چاہیے۔ تو محترم سامعین، ان ایام کو جو ہے وہ غنیمت جانیے، ان ایام کے درس کے ساتھ آپ سب واقف ہیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دین کے ساتھ میرا بھی کوئی حصہ مل جائے، دین کے ساتھ میرا بھی کوئی نام جڑ جائے۔ تو محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرمائے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے جو کچھ بھی سنا اس کے اوپر ہم خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔